بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بہت پرانا دوست بڑی مدت کے بعد آپ علیہ السلام سے ملنے آیا اور وہ بڑے ملکوں کی سیر اور تجربہ حاصل کر کے آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے بحروں اور ابر کے تمام عجیب و غریب واقعے سنا ڈالے۔ پھر آپ علیہ السلام سے ظالم بھائیوں کا حال دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ کہانی دراصل ایک آزمائش تھی اور میں شیر نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ زنجیر میں جکڑ جانے کے بعد بھی شیر ہی رہتا ہے، نہ کہ گیدڑ بن جاتا ہے۔ اگر شیر کی گردن میں زنجیر پڑی ہو تب بھی وہ بادشاہ ہی رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زبان سے کلمہ سن کر دوست نے آفرین کہا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ تم پھر کنعان کے مصر کے قید خانے پر کیا گزری؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، وہی گزری جو چاند گرہن اور زوال کی راتوں میں چاند پر گزرتی ہے۔ جب بات ہو چکی تو آپ علیہ السلام نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا سوغات لائے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ دوستوں کے گھر خالی ہاتھ جانا ایسا ہے جیسے پن چکی پر گھیوں کے بغیر جانا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے دوست نے کہا، بہت شرمندہ ہوں میں کہ میں آپ کے لیے تحفہ لاتا۔ آپ علیہ السلام دین و دنیا کی بادشاہ ہے۔ میں ایک حقیر قطرہ دریا کو، ایک ذرہ صحرا کو کیا تحفہ پیش کر سکتا ہوں؟ اے میرے پیارے دوست، تیرا حسن لاجواب ہے، جس کی دید سے دوسرے لوگ تو بہرور ہوتے ہیں، مگر آپ خود اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز لایا ہوں کہ جس سے آپ علیہ السلام اپنے حسن کا نظارہ کر سکے اور پھر مجھے یاد کرے گے۔ یہ کہہ کر کہ اس نے اپنے اسلام کو ایک آئینہ نکال کر تحفہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا حسن دیکھ کر تو گر پڑے۔ زلیخا نے سنا تو کہا، اب تو میری قدر پہچانے گا تو، عاشقوں کے درد کو جاننے لگا تو کہاں کرتا تھا سودائی مجھے، میں نظر آتی تھی دیوانی تجھے، اب پتہ تجھ کو لگا اے بے خبر، حسن کا ہوتا ہے کیا دل پہ اثر؟ آئینہ ایک ایسا دلکش تحفہ ہے کہ حسن اس میں اپنا نظارہ کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ دنیا مافیہ سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حسن کا نظارہ کرنے والے بزرگ درویش دنیا سے بے خبر ہو کر اس سے مخو تماشا رہتے ہیں۔